ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ میں سگریٹ نوشی کیسے چھوڑتے ہیں اس بارے میں ایک ویڈیو بناؤں. تو جب بھی آپ سگریٹ چھوڑنا چاہیں یا سگریٹ نوشی سے چھٹکارا پانا چاہیں تو 3 چیزیں ذہن میں رکھنا ضروری ہیں. سب سے پہلی یہ کہ آپ نے سگریٹ ایک دم نہیں چھوڑنی. دھیرے دھیرے سگریٹ کی مقدار آپ نے کم کرنی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ دن میں 10 سگریٹ پی رہے ہیں، وہ 10 سے سگریٹ کی مقدار ریڈیوس کر کے 7 پہ لے آئیں پہلے 5 دن. پھر اگلے 5 دن وہ اس کی مقدار مزید 7 سے کم کر کے 4 پہ لے آئیں. پھر مزید سگریٹ کی مقدار کم کر کے 4 سے 2 پہ یا 3 پہ لے آئیں. اسی طرح جب 1 یا 2 سگریٹ دن میں آپ جس وقت آپ پی رہے ہیں صرف 1 یا 2 سگریٹ، تو وہ کچھ عرصے تک آپ پئیں تاکہ وہ آپ کو جو کریونگز ہوتی ہیں سگریٹ پینے کی وہ آپ کی نہ ہو. تو اسی طرح سلولی دھیرے دھیرے سگریٹ کی مقدار آپ نے کم کرنی ہے اور سگریٹ اسی طرح چھوڑنی. دوسری بات یہ ہے کہ جن جگہوں پہ آپ سگریٹ پیتے ہیں ان جگہوں کو آپ نے دھیرے دھیرے ان جگہوں کا محور آپ نے کم کرنا ہے، خود کو ریسٹرکٹ کرنا ہے. اگر آپ ہر جگہ پہ سگریٹ پیتے ہیں بغیر کسی ریسٹرکشن کے، تو آپ نے پہلے اپنا محور اپنے محلے تک لے آنا ہے کہ صرف اپنے محلے میں آپ سگریٹ پئیں گے، باہر نہیں پئیں گے. اس کے بعد دھیرے دھیرے کچھ عرصہ بعد آپ نے اپنا محور اپنے گھر تک لے آنا ہے کہ صرف آپ اپنے گھر میں سگریٹ پئیں گے، اس کے باہر پھر آپ سگریٹ نہیں پئیں گے. گھر کے بعد آپ نے گھر میں ایک کمرہ ہو، اس کمرے میں آپ نے صرف سگریٹ پینی ہے اور پھر اس کمرے کے باہر سگریٹ نہیں پینی ہے. پھر کچھ عرصے بعد اسی کمرے میں ایک کونا یا ایک کرسی ہو جس پہ بیٹھ کے آپ سگریٹ پئیں اور اس کے علاوہ آپ سگریٹ آپ نے نہیں پینی اس سے باہر. تو اسی طرح آپ دھیرے دھیرے آپ کی جو سگریٹ پینے کا جو علاقہ ہے یا جو محور ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہوتا جائے گا اور آپ کو سگریٹ نوشی چھوڑنے میں آپ کو آسانی ہوگی. تیسری بات یہ کہ وہ سب جگہیں، وہ لوگ یا وہ چیزیں جن کی وجہ سے آپ کو سگریٹ کی کیوز ملتے ہیں، ان چیزوں سے آپ سے دور رہنا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی دکان ہے یا کوئی مارکیٹ ہے جہاں پہ سگریٹ اوپنلی انہوں نے سجائے ہوئے ہیں اور نمائش کی ہوئی ہے ان دکانوں پہ آپ نے نہیں جانا. ٹی وی پہ اگر سگریٹ کا اشتہار آتا ہے یا اخبار میں کسی پیج پہ سگریٹ کا اشتہار ہے تو وہ چینل آپ نے تبدیل کرنا ہے، اخبار کی وہ پیج آپ نے پلٹ لینی ہے. وہ دوست جو کہ سگریٹ پیتے ہیں ان دوستوں سے، اس کمپنی سے آپ نے دور رہنا ہے. یہ سب کیوز جب تک آپ کے آس پاس ہوں گے تو آپ کو سگریٹ کی کریونگز ہوتی رہیں گی اور جتنی بھی آپ نے محنت کی ہوگی وہ سب محنت آپ کی ضائع ہو جائے گی. سگریٹ میں جو نشہ آور کیمیکل ہے اسے نکوٹین کہتے ہیں. تو اس نکوٹین کو ریپلیس کرنے کے لیے آج کل مارکیٹ میں نکوٹین پیچز، نکوٹین پاؤچز اور نکوٹین گمز بھی ملتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان چیزوں کا استعمال ایک اچھی بات ہے، لیکن اگر کمپیریزن کیا جائے سگریٹ اور ان نکوٹین پیچز اور پاؤچز کے بیچ میں تو نسبتاً اس کا نقصان کم ہے. یہ پھر بھی میں ان کو نقصان دہ کہوں گا کیونکہ ہر وہ چیز جس کی آپ کو ضرورت نہ ہو اور اس کی آپ کو لت لگ سکتی ہے، اس کے آپ عادی ہو سکتے ہیں، تو وہ اچھی نہیں تصور کی جاتی. تو اس لیے اگر کوئی شخص سگریٹ چھوڑنا چاہ رہا ہے تو وہ ان چیزوں کی بھی ہیلپ لے سکتا ہے. یہ سارے جو میں نے آپ کو طریقے بتائے ہیں یا جن دوائیوں کے بارے میں بتایا ہے ان سے آپ کو سگریٹ چھوڑتے وقت کافی آسانی ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مکمل طور پہ سمپٹم لیس ہوں گے اور آپ کو کریونگز نہیں ہوں گی یا سگریٹ پینے کا دل نہیں کرے گا، لیکن اگر موازنہ کیا جائے، آپ اگر سگریٹ بغیر ان پروسیسز اور دوائیوں کے چھوڑیں یا پھر ان دوائیوں کے ساتھ چھوڑیں، ان بیچ میں اگر موازنہ کیا جائے تو یہ طریقے استعمال کرتے ہوئے اور دوائیاں استعمال کرتے ہوئے جب آپ سگریٹ چھوڑیں گے تو آپ کو تکلیف بہت کم ہوگی. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کریں اور کسی کی بھی کوئی میڈیکل ایشوز ریلیٹڈ ریکویسٹ ہو تو ضرور انفارم کریں.